اور انہی کی زیر قیادت اور ناک کے نیچے اس ملک کی عوام پر ریکارڈ مہنگائی کے بم گرائے گئے، بغیر ذرا سی ہمدردی کی ایک رمق کے بغیر ایسے فیصلے لیے گئے جو قصاب لیتا ہے جب اس کے ہاتھ میں چھری ہوتی۔ آج کسی جامع معاشی پلان کے بجائے ہم پھر وہی راگ سن رہے ہیں جو پہلے میاں نواز شریف صاحب سے ہم نے سنا، آج محترمہ مریم نواز صاحبہ بھی وہی بات کرتی ہیں، انتقام انتقام انتقام۔ اس ملک کی سیاست کو انتقام کی آگ میں جلا کر ہم کوئی جمہوریت کے لیے کوئی بہت بڑی خدمت انجام نہیں دے رہے۔ اس ملک کی رگوں میں آگے ایک پہلے لاڈلے ثانی نے زہر کے انجیکشن لگائے اور اب لاڈلے دوم کے ذریعے پھر سے انتقام کی خبریں اور انتقام کی باتیں ہمارے کانوں میں سنائی دے رہی۔ سب سے پہلے تو عوام کو اور ہمیں یہ ایک سوال ہے کہ مسلم لیگ نون یہ بتائے کہ آئی ایم ایف کے کہنے پر جس طریقے سے ہاتھ پاؤں باندھ کر پاکستان کی عوام کو آئی ایم ایف کے بھوکے بھیڑیوں کے آگے ڈال دیا گیا، اس کے سدے باب کے لیے آپ کے پاس کیا معاشی پلان؟ وہ جو تباہی آپ کی اپنے ہاتھوں ہوئی، کم از کم آپ عوام کو یہ بتا دیجئے کہ اس مصیبت سے نکالنے کے لیے آپ کیا کرنا چاہتے ہیں۔ اور یہ آج منشور کو پیش کرنے کے بجائے عوام سے پوچھتے ہیں بتائیے ہم اس میں کیا رکھیں، تو سوال یہ بنتا ہے کہ جب آپ آئی ایم ایف کے کہنے پر اس ملک کی عوام کے گلے پہ چھریاں پھیر رہے تھے تو تب کیا آپ کا پوچھنا نہیں بنتا تھا کہ پاکستان کی عوام یہ بتاؤ کہ کیا تمہیں اس عذاب میں مبتلا ہونا اور یہ معاشی پالیسیاں قبول ہیں؟ آج جب الیکشن میں 20 دن رہ گئے ہیں تو ابھی تک بجائے منشور پیش کرنے کے آپ عوام کو جھوٹے دعوے اور سہانے خواب دکھا رہے ہیں۔ یہ بھی نوٹ کریں کہ جب یہ آئے سرکاری ملازمین کو برطرف کیا گیا، پی آئی اے میں آگ بھڑکائی گئی، اسٹیل مل کو تالے لگائے گئے، اور آج بھی وہ شخص جس کی وجہ سے پاکستان پی آئی اے پاکستان کی قومی ایئر لائن اور پاکستان کا جھنڈا سرنگوں ہوا، وہ آج آپ کی جماعت کا حصہ ہے۔ کتنے مزے کی بات کہ اس جماعت کے پاس اپنے وہ لوگ جس میں دانیال عزیز، جس میں طلال چودھری، جس میں اور ایسے لوگ جنہوں نے قربانی دی، ان کے لیے جگہ نہیں ہے، مگر اسی راہ پر گامزن ہے جس پہ ان سے پہلے لاڈلا اول گامزن تھا جب بھر کے وہ الیکٹیبلز لاتا تھا۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ رانا مقبول صاحب جنہوں نے ان کے کہنے پہ آصف علی زرداری صاحب کی زبان کاٹی تھی جب وہ اس جہان سے رخصت ہوئے، جنہوں نے ان کی خاطر بعد میں قید بھی کاٹی تھی، تو ان کے پاس ان کے گھر جانے کے لیے اور افسوس کے 2 لفظ بولنے کے لیے بھی ٹائم نہیں تھا۔ یہ ان کی جماعت بھی یاد رکھے، ان کے کارکن بھی یاد رکھے اور عوام بھی یاد رکھے۔ اس حکومت میں بھی اپنا ایک من پسند وزیر نجکاری میں لگایا گیا، کیوں؟ اس لیے کہ پی آئی اے کے حصے بکھرے کیے جائیں۔ یہ وہ باتیں ہیں جو ہم لوگوں کی آنکھوں سے بھی نہیں چھپی ہوئی اور عوام کی آنکھوں سے بھی نہیں چھپی ہوئی۔ آپ کے بنائے ہوئے بجلی گھر، ان کی پیداواری صلاحیت کیا ہے؟ انہوں نے کیا دیا اس قوم کو اور کتنا مال لوگوں کی جیب سے نکالا؟ اس پر بھی بات کی جائے۔ آج آپ کہتے ہیں، پہلے آپ کہتے ہیں کہ چترال والوں میں نے تمہیں ٹنل دیا، تم نے مجھے ووٹ نہیں دیے، پھر آپ کہتے ہیں کہ کراچی والوں اپنے گریبان میں جھانکو، تم نے مجھے ووٹ نہیں دیے۔ کل آپ نے کہا کہ ہم آپ کو مفت جتنے ووٹ پڑیں گے اتنے بجلی کے بل کم ہوں گے۔ بتائیے یہ کون سی معیشت کی کس کتاب کا فارمولہ ہے؟ یہ کس کتاب کا فارمولہ ہے کہ جتنے ووٹ پڑیں گے آگے آپ کو ووٹ پڑے، ووٹ کے بغیر آپ کو لایا گیا تو آپ نے کتنے بجلی کے بل کم کیے؟ دوسری بات یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ اصل شیر آج تک کیوں عوام کے سامنے نہیں آیا۔ اصل شیر کو آپ نے پنجرے میں قید کر کے چابی پھینک دی۔ اصل شیر کیا آپ نے زبان سے ان کا جو نظریاتی نعرہ انہوں نے بنایا تھا ووٹ کو عزت دو، وہ بھی چھین لیا۔ آج مسلم لیگ نواز کی لیڈرشپ کے پاس عوام کو کہنے کے لیے کچھ نہیں، کوئی نعرہ نہیں، وہ اپنے گھروں سے نکلنے سے قاصر ہیں۔ ان کو پنجرے میں بند کر کے چابی پھینک دی گئی ہے، اور 40 سال سے پنجاب کے سیاہ و سفید کے جو مالک تھے، آج کیا وجوہات ہیں
کہ وہ کہیں جانے سے پہلے جو ہے وہ 100 دفعہ سوچتے ہیں. کیا وجوہات ہیں کہ ایک قابل ذکر ہسپتال پنجاب میں نہیں بھر سکا؟ اور تھر پہ طنز کرنے والوں کو آج یہ دیکھنا چاہیے کہ تھر میں کتنی ترقی ہوئی اور تھر میں لوگ آج روزگار کے لیے جائیں. سہولت کاری اور بے ساکھیوں کے بغیر افسوس کی بات ہے ایک بڑی جماعت آج اس جگہ پہنچ گئی کہ سہولت کاری اور بے ساکھیوں کے بغیر وہ گھر سے نکلنے کی جو ہے ہمت نہیں رکھتے. لہذا جمہوریت کے نام پر جب انہیں لایا گیا ان کا ایک ہی ایجنڈا ہمیشہ رہتا ہے انتقام. وہی ایجنڈا چلتا ہے اور جس چاؤ سے پھر لایا جاتا ہے اسی طرح دھکے مار کر انہیں نکال دیا جاتا ہے. لیکن نقصان کس کا ہوتا ہے؟ پاکستان کی جمہوریت کا. نقصان ہوتا ہے پاکستان میں جمہوری عمل کا. اور اسی طرح لگتا ہے جو ان کی ابھی روش ہے اور جو ان کے اندر انتقام کی آگ ٹھنڈی نہیں ہو رہی کہ اس دفعہ جو یہ کلیم کر رہے ہیں کہ ہم آئیں گے تو یہی انجام ہوگا. لیکن یہ اس طریقے سے بہت سی جماعتوں کا آخری الیکشن نظر آتا ہے جس میں سر فہرست وہ تمام لاڈلے ہیں جو سہولت کاری کی بنیاد پر آ رہے ہیں. ایک اور بات یہ ہے کہ جتنی معاشی پالیسیاں تشکیل دی گئی مسلم لیگ نون یہ 16 ماہ کی حکومت میں وہ سب ان کی ٹاپ لیڈرشپ کی ہاں سے مشروط تھی اور ان کی ہاں کے ساتھ. یہ پاکستان کی عوام جان لے جتنی دفعہ IMF کے کہنے پر چھری چلی میاں نواز شریف صاحب کی بھی ہاں تھی, میاں شہباز شریف صاحب کی بھی ہاں تھی, لیکن پھر ایک اداکاری کی گئی کہ ایک کو نکال دیا گیا کہ چلو تم تنقید کرو. ایک شخص اپنا الگ وہ لے کر تنقید کرتا رہا حکومت پر اور باقی آرام سے چھری چلاتے رہے. اس دفعہ عوام اس اداکاری میں نہ پہلے آئے اور نہ اس اداکاری کے دام میں وہ اس دفعہ آئیں گے. لہٰذا میں صرف یہ کہوں گی کہ دوسروں پر تانا مارنے سے پہلے اپنے ماضی کا بھی ہمیں جو ہے وہ دیکھ لینا چاہیے. سپریم کورٹ پر حملے کرنے والے دوسروں کو تانے نہیں دے سکتے. اداروں پر حملے کرنے والے دوسروں کو تانے نہیں دے سکتے. یہ بہت پرانی بات نہیں ہے. یہی جماعت تھی جس نے جو ایسی کون سی بات ہے کہ جو سر عام نہیں کہی جلسوں میں کہ جو اداروں کو اسی طرح جنہوں نے جو ایزا پہنچائی جس طریقے سے PTI نے بعد میں عملی طور پر کر کے پہنچائی. لہٰذا ہم عوام سے یہ کہتے ہیں امید نون سے کہتے ہیں مسلم لیگ نون سے کہتے ہیں کہ آپ کا جو اقتدار کی خواہش ہے وہ انشاءاللہ تعالی 8 فروری کو وہ جو ہے سمندر برد ہوگی زمین بوس ہوگی. بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب آپ نے بڑی تنقید کی 16 ماہ کی حکومت کی شہباز شریف نے جو مہنگائی کی چھری چلائی اور حساب چلائی. اس وقت آپ کا چیئرمین اور آپ کی پوری پارٹی ان کو باس بنا کر ان کے ساتھ کھڑے تھے. تو آج حکومت کا جب دورانیہ ختم ہو گیا تو اس کے بعد آپ نے ان کی پالیسی میں تنقید شروع کر دی. ہم ان کو باس نہیں بنایا, ان کو باس اس طرح سے بنایا کہ میاں اس پارٹی میں سانس نہیں تھا. اس پارٹی کو سانس آصف علی زرداری نے دیا. میاں شہباز شریف کو حکومت میں لانے والا اور مسلم لیگ نون کو اگر کوئی کھڑے کرنے والا ہے تو وہ ایک شخص ہے آصف علی زرداری. اور اس کی تمام معاشی پالیسیز پر پیپلز پارٹی تب بھی اختلاف کرتی تھی. پیپلز پارٹی تب بھی اور یہ اپنی معاشی پالیسیوں اور اپنے فیصلوں کو کرتے ہوئے کسی اتحادی سے کوئی بات نہیں کرتے تھے کہ اس وقت بھی تنقید تھی اور اتحادیوں کے تحفظات تھے. لیکن اس وقت کے حالات کے مطابق ہمیں ایک لاڈلے اول کو نکالنا بہت ضروری تھا. پروشا صاحبہ آپ کے جو منسٹر ہیں وہ بلاول صاحب کے پیور تو سمجھ جاتے ہیں کہ وہ وزیر خارجہ تھے اور معاملات درست کرنے جا رہے تھے. یہ باقی جو آپ کے منسٹر جہازوں پہ چڑھتے رہے ہیں 15 مہینوں کے دوران اور پاؤں یہاں نہیں لگے, کسی ایک کا بیان دکھا سکتے ہیں کہ کسی نے اس وقت معاشی پالیسی سے اختلاف کیا ہو؟ یہ تو جہازوں میں گھومتے رہے ہیں اس وقت. دیکھیے جس نے جتنے دورے کیے وہ اپنے دوروں کی جو ہے وہ جواب دے گا. جس وزیر نے جتنے دورے کیے وہ ان دوروں کا جواب دہی کا بالکل جو ہے اس کا حق ہے اور اس کو دینا چاہیے. لیکن ہم نے ان معاشی پالیسیوں پر اس وقت بھی تحفظات کا اظہار کیا اور میں نے آپ کو بتایا اس وقت آپ اپنا میڈیا دیکھ لیجئے اور خبریں دیکھ لیجئے کہ اس وقت اتحادیوں کی ایک ہی بڑی جو ہے ان سے شکایت تھی کہ وہ فیصلہ کرتے وقت کسی کو اپنے بالکل نہ ساتھ لیتے تھے نہ اعتماد میں لیتے تھے. تمام فیصلے لندن سے ہوتے تھے, اس میں کوئی دو رائے. اچھا پروشا صاحب یہ بتائیے گا, آپ نے بڑی بات کی, تنقید بھی کی. ہم نے دیکھا کہ ہوتا یہ ہے کہ جب انتخابات آتے ہیں تو یہ دو بڑی جماعتیں آپس میں تنقید بھی کرتی ہیں ایک دوسرے پر. لیکن کیا آپ یہ جہاں پر آپ کھلا مسئلہ بتائیں گے کہ 8 فروری کو جو بھی نتیجہ آتا ہے تو آپ اس لاڈلے کے ساتھ
हुकूमत में नहीं बैठेंगे, आप अपोजिशन करेंगे अगर आपकी नंबर गेम पूरी नहीं होती? आप ये क्यों एज्यूम कर रहे हैं कि 8 फरवरी के बाद लाडले को ही ताज पहनाया जाए? तो आप इसमें हर वादा वफा नहीं होता, और जो चमकती हुई चीज सोना भी है। इस वक्त चमक रही है, जैसे बीबी ने कहा था चमक तो जरूर है, जरूरी नहीं पीपल्स सोना। पार्टी क्या अपोजिशन में बैठेगी? मैं इस वक्त ये नहीं कह सकती, हो सकता है पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाई। पीपल्स पार्टी क्यों अपोजिशन में बनी? ठीक है जी, खत्म करें।